مولانا غفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا صاحب، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج نشانہ بنایا حافظ حمداللہ صاحب کو؟ کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال تو ہم ریاست سے پوچھائیں گے کہ صرف حافظ حمداللہ صاحب کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ 3 خودکش حملے ہوئے، اس کے بیٹے پہ حملہ ہوا، اس کے بھائی پہ حملہ ہوا، مجھ پہ حملہ ہوا، 26 لوگ شہید ہوئے۔ اب حافظ حمداللہ صاحب کو اللہ نے بچایا، اس پہ حملہ ہوا، تو ہم ریاست سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن تو بتاؤ کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ کیا ہمارا دشمن بھارت ہے؟ کیا ہمارا دشمن اسرائیل ہے؟ ہمارا دشمن امریکہ ہے، یورپی ممالک ہے؟ کیا ہم سے دشمنی سی پیک کی وجہ سے ہے کہ سی پیک جو ایک ریاست نے معاہدہ کیا تھا اور ہم نے اس معاہدے کی تائید کی، اور ہم نے اصولی طور پر سمجھا کہ سی پیک سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، بلوچستان شاہراہ ترقی پہ گامزن ہو جائے گا، تو ہمارا کوئی قصور بھی بتائیں، ہمارا دشمن بھی بتائیں۔ اب میں کہاں ڈھونڈوں اپنا دشمن کہ میرا دشمن کون ہے، غفور حیدری کون صاحب، حملہ مولانا کرنے فضل والا الرحمان پہ جو ہے؟ یہ حملے جو نام ہوئے، جے نہاد، یو آئی کی جو ریلی کے اوپر حملہ ہوا، جو ابھی آج حافظ حمداللہ صاحب پہ ہوا، ایک سیکنڈ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش آپ میری کو نشانہ بات تو بناتی سنو، ہے۔ میری بات تو سنو، جی میری بات تو سنو۔ جی کوئی بتائے نا ٹی ٹی پی کی آپ بات کر رہے ہیں، یا داعش کی بات کر رہے ہیں، یا لشکر جنگی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سامنے کوئی بھی نام نہاد تنظیم اس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو ان قوتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، جو ان قوتوں کو سہولت دیتے ہیں؟ آج کل تو ایسا ہوا جی کہ آپ اگر کسی کو 50,000 1,00,000 روپے بھی دے تو وہ جا کے شہر میں دھماکہ کر لیتا ہے۔ تو یہ سوال اداروں سے ہونا چاہیے کہ اتنے سارے ہمارے خفیہ ادارے ہیں، یہ اسی کی تنخواہ لیتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں۔ اب مستنگ ہے، ایک عرصے سے مطلب اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں مستنگ میں، تو کبھی ہمارے اداروں نے سوچا کہ اس کا کلا کما کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا تو پھر یہ ہے کہ بس یہ ساری چیز ختم ہو جائے، لوگ اپنے طور پر جو بھی کچھ کر سکتے اپنے بچاؤ کے لیے کریں۔ آپ کے خیال میں سارے یہ جو دھماکے ہیں، اس کے پیچھے ٹی ٹی پی کے علاوہ کوئی بڑی طاقت ہے جو فنڈنگ کر رہی ہے، تربیت دے رہی ہے، اسلحہ پرووائڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو بات کی کہ انڈیا، اسرائیل، امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان سب نے عمران خان کو فنڈنگ کی، اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں امن تھا، تو عمران خان ان کا نمائندہ تھا۔ اب یہ سب کچھ جب ہمیں پتہ ہے کہ بھارت نے اور یہ سارا گیم جو ہے وہ سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے، اور ہم نے چونکہ قائد جمہوریہ فضل الرحمان صاحب نے ایک اصولی موقف دیا، چین کے کوئی قبضہ گیری کے عزائم نہیں ہے، بلکہ اس کے تجارتی عزائم ہیں، اور تجارتی حوالے سے اگر ہم ایک معاہدے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو ہمارا بتایا جائے کہ ہمارا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو چھوڑ کے جمعیت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو سامنے کوئی تسلیم کرتا ہے نا کہ میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔